میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا ہر کسی کو نہیں ملتا، ارے کوشش بھی نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اور عرصہ ہوا کہ وہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے تھے، عرصہ ہوا کہ وہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے تھے، ارے اب تک ان گلیوں میں ہے خوشبو پسینے کی، ارے اب تک ان گلیوں میں ہے خوشبو پسینے کی۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی درود پہن کر تو کبھی سلام کے ساتھ، کبھی درود پہن کر تو کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی طیبہ میں جاتی ہے مگر احترام کے ساتھ، ہوا بھی طیبہ میں جاتی ہے مگر احترام کے ساتھ۔ اور یہ ایک ہی بات کافی ہے اپنی بخشش کو، یہ ایک ہی بات کافی ہے اپنی بخشش کو، ارے ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ، ارے ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ اور اس میں کیا بدعت ہے ذرا مجھ کو سمجھاؤ، اس میں کیا بدعت ہے ذرا مجھے سمجھاؤ؟ اگر درود بھیج دیا ہے سلام کے ساتھ، اگر درود بھیج دیا ہے ہم نے سلام کے ساتھ، اور گنہگاروں نہ گھبراؤ، بس انہیں یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی محفل سجاؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، بس انہیں یاد کرو، ارے نبی ہوں گے سر حسر ہم تمام کے ساتھ، ارے نبی ہوں گے سر حسر ہم تمام کے ساتھ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سرب حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یعنی چاست کی قسم اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ اور حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی غوطہ خور سمندر میں سے موتی چن لاتا ہے، اور وہی سمندر میں سے ایک اور غوطہ خور اس سے بھی زیادہ قیمتی موتی چن لاتا ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہیں کہ حضرت سمندر وہی ہے مگر یہ غوطہ خور کی اپنی اپنی صلاحیت پر آدھار ہے، کوئی اوپر سے موتی چن لاتا ہے تو کوئی سمندر کی تہہ میں جا کر موتی چن لاتا ہے، اور کوئی سمندر کی تہہ میں جا کر اس سے بھی قیمتی موتی چن لاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ویسے ہی قرآن مجید و فرقان حمید علم کے نور کا ایسا دریا ہے جس میں طرح طرح کے موتی موجود ہیں، ارے اب اس پر دار و مدار کرتا ہے کہ کون اس میں سے کون سا موتی چن لاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا سرب حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یعنی چاست کی قسم اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ اگر اس کو عشق کی نظروں سے دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور تیرے زلف عنبری کی قسم۔ کہنے لگے حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اپنے محبوب کی صورت کا تذکرہ فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بے کر حسن و جمال والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اور اب سوچنے والا سوچ سکتا ہے اور سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حضرت نہ تو آپ نے حضور کو دیکھا ہے اور نہ ہی ہم نے حضور کو دیکھا ہے، تو یہ کیسے مان لیا جائے؟ تو میں نے کہا آؤ تمہیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جو حضور کے ساتھ دن رات اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور حضور کی نالین پاک سیدھی کیا کرتے تھے، اور حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان نثار کرتے تھے۔ میں نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ فرمائیے کہ حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو حضرت حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمانے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا بے کر حسن جمال والا کسی کو نہ پایا۔ اور فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا بے کر حسن جمال والا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب و نقائص سے پاک فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کو پیدا فرمایا۔ سامعین حضرات، آپ کو ایک ایسے صحابی کرام کی بارگاہ میں لے چلوں جنہیں دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے جانتی ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اے ابو ہریرہ،
اب آپ ہی فرمائیے کہ حضور کا حسن کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا بے کر حسن جمال والا کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آپ کے آنکھوں میں تیر رہا ہو، آپ کے چہرے میں تیر رہا ہو، ایک طرف سورج ہے، ایک طرف آمنہ کا لال ہے، ایک طرف سورج کا نور ہے، ایک طرف آمنہ کے لال کا نور ہے، اور جو انہیں نور نہ مانے وہ خود بے نور ہے، وہ خود بے نور ہے۔ اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب دیکھنے کی بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک طرف سورج ہے، ایک طرف حضور ہے، ایک طرف سورج کا نور ہے، ایک طرف میرے آقا کا نور ہے، ایک طرف سورج کا نور ہے، ایک طرف آمنہ کے لال کا نور ہے۔ اگر آپ نے کوشش کی ہوگی کہ آپ نے سورج کو دیکھا ہوگا تو آپ کی آنکھوں کا نور سورج کے نور کو دیکھ نہ سکا ہوگا، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہوگی، مگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے چہرے کا نور سورج کے نور سے بڑھ کر ہے، اس سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی میں کوئی وزندار چیز ڈال دی جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، مگر ہلکی چیز ڈال دی جائے تو اس پہ تیرنے لگتی ہے۔ تو آپ نے آیت مذکورہ میں غور کیا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورج میرے حضور کے چہرے میں تیر رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورج کا نور حضور کے نور سے کہیں گنا کم ہے۔ تو معلوم ہوا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسے کروڑوں سورج کا نور ایک طرف، میرے آمنہ کے لال کے چہرے کا نور ایک طرف، ایسے کروڑوں سورج کے نور سے اوپر میرے آمنہ کے نور، آمنہ کے لال کا نور غالب ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں چبا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ سبا سنک و کلی چٹک، یہ جبا چاہے کلب جو چلک، یہ مہنگ چلک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن یا سمن کہ بنفس سنبل و نصر گلسن و لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بھنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے، چمن ان کا پاک تیار ہے۔ ایک مرتبہ درود سے پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔